کیا شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پاپا، آپ اکثر صحبتوں کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب عاشقان رسول کی صحبت ہوتی ہے تو وہاں پر رقت بھی پیدا ہوتی ہے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ ہماری کیسے بنی رہے کہ ہمیشہ اچھوں ہی کی صحبت میں رہیں، اور پھر ہمیں کیسا بننا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ رہے وہ بھی اچھا بن جائے؟ پاپا، اس پر کچھ اگر ہماری تربیت ہو جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ بھول کر بھی اگر ظالموں کے ساتھ بیٹھ گئے تو ادھر سے ہٹ جائے، ان کو ترک کر دے۔ اب ظالم سے مراد کون ہے؟ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ ظالم سے یہاں مراد کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تین طرح کے لوگ مراد ہیں۔ اب آپ اپنی صحبت دیکھ لیں، کافر کی صحبت ہے تو غور کر لیں کتنی خطرناک ہے، بد مذہب کی صحبت ہے تب بھی غور فرما لیں، یہ بھی بہت خطرناک ہے، فاسق کی صحبت بے نمازی ہے تو فاسق ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے تو فاسق، گانے باجے سننے سنانے والا ہے تو فاسق، گالیاں بکنے والا ہے تو فاسق، جھوٹ بولنے والا ہے تو فاسق، غیبتیں کرنے والا ہے تو فاسق۔ فاسق کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے۔ اب یہ کہ اپنے دوست کس طرح کے ہیں یا غور فرما لیجیے۔ اگر واقعی ایسے جس کی میں نے 2-3 مثالیں دی فاسق کی، اس طرح کے دوست ہیں آپ کے، پھر ظاہر ترکیب بنے گی نہیں۔ اگر 1 مہینہ جیسے اعتکاف کر بھی لیا ماہ رمضان، پھر اگر ان کے پاس چلے گئے ان کی برکتیں تو نہیں ملیں گی، بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ غافلین کے تذکرے کے وقت لعنت اترتی ہے۔ ہر کافر بھی غافل ہے، لیکن یہ کہ فاسق بھی غافل ہے، اور اس سے بھی تھوڑا غافل بعض اوقات نیچے کا طبقہ بھی ہوتا ہے غافل۔ تو غافلین کے تذکرے پر جب لعنت اترتی ہے صرف تذکرے پر، تو اب ان کی صحبت نہ جانے کیا رنگ لائے گی، کیا اس کے نقصانات ہوں گے، یہ اس پر غور فرما لیجیے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ 30 دن تک اعتکاف میں بیچارے آتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، بہت جذبہ لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر بارہا ایسا ہوتا ہے وہی کہ وہی ہو جاتے ہیں، وہی صحبت ان کی۔ تو جب تک آپ رولنگ نہیں ہوگی نا، آپ کی صحبت جب تک تبدیل نہیں ہوگی تو آپ کا تبدیل ہونا مشکل ہے۔ اور اگر یہ سوچیں کہ میں
ان کو بھی لے آؤں گا تو اب بھی یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے. یعنی ابھی تو آپ پہلی جماعت کے طالب علم اور آپ بولے میٹرک والوں کا ایگزام لوں گا تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ پہلے خود میٹرک کریں گے پھر کہیں جا کر ایگزامینر ہو سکتا ہے آپ بنے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو. تو اس لیے پہلے آپ اپنے آپ کو خود پکا کریں اور ایسے پکے ہو جائیں, اتنا علم آ جائے کہ آپ دوسرے کو سنبھال سکے. ورنہ آپ گئے تو بولے گا یار جمعہ 8 دن نہیں ہوا تو ملا بنا ہم کو سمجھانے آیا کر کے وہ آپ کو ہو سکتا ہے گھما دے. تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے فوراً چلے جانے کے بجائے آپ پہلے اپنے آپ کو پکا کریں. خوب مدنی قافلوں میں سفر, مدنی انعامات پر خوب عمل, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں اپنا قرآن کریم درست کر کے تھوڑا عاشقان رسول کی صحبت میں خوب پکے ہو جائیں تو پھر جا کر وہ سمجھانے کی باری آئے گی. ایک دم سے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اس طرح اگر آپ میرے ان مدنی پھولوں کو اگر اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں سجا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ سدھرنے کی طرف بہت زیادہ یعنی کہ کامیاب ہوں گے. ورنہ بہت زیادہ مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور ہوتا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پرانے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اور بیچارے وہ کہیں کے نہیں رہتے. اس لیے وہ چاند رات تو 3 دن کے قافلے, 30 دن کے قافلے, 12 دن کے قافلے چاند رات سے چلانے کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم یہ کہ رمضان شریف کا کچھ اثر تو باقی رہے. اور برے دوستوں کے ساتھ یہ کہیں پھر ادھر ادھر گھومنے چلے گئے, فلمیں دیکھنے چلے گئے, کوئی موت کا کنواں, تو پتہ نہیں کیا کیا. اب تو شاید یہ پرانا یہ بھی ہو گیا ہوگا, اب تو بہت واحد قسم کے وہ ڈرامے آ گئے ہوں گے. خیر میں نے تو کبھی موت کا کنواں زندگی میں نہیں دیکھا اور سن رکھا ہے نام اس کا. تو اس طرح کے وہ عید کے دنوں میں بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں. پھر تفریح گاہ میں تو عورتیں, تو مرد, جوان لڑکیاں, جوان لڑکے, اور جس بےہودہ لباس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. تو ان میں پھر ایسی جگہ تفریح کرنا اپنے آپ کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. تو اس لیے آپ بھلے آپ کی مسجد بنے, آپ کو بھلے لوگ بولے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, بولو ٹھیک ہے ہم مسجد تک کی ہیں, کیونکہ مسجد کا ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے نا تو مسجد کے محراب کا دروازہ انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں کھلے گا. سیدھی بات ہے, مسجد کے ذریعے جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا تمہارے ساتھ کوئی سنیما گھر کے ذریعے ہم جائیں گے جنت میں, کوئی گندے کلب کے ذریعے جائیں گے, کوئی ڈرامے کے اسٹیج سے چڑھ کے ہم کیا جنت میں جائیں گے؟ تو مسجد سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ امن ہی امن ہے اللہ کے گھر میں. کچھ بھی نہ پڑھے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑھا رہے تب بھی اس کو مفت میں ثواب ملتا ہے. اتنا اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی مسجد میں. فرشتے ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی بولتا ہے تو اس کی بھول ہے, اس کو بھی بولنے کے ملا کی دوڑ مسجد تک, تو چلو یار اپنے دونوں ہی دوڑ لگاتے ہیں جنت کی طرف, مسجد میں جاتے ہیں پھر وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے انشاءاللہ. باپا یہ عید کے دنوں میں جس طرح ہماری مساجد کا حال ہو جاتا ہے تو اس میں وہ کتنا خوش نصیب اسلامی بھائی ہے بابا جس نے ان دنوں میں بھی مسجد کو آباد رکھا. بے شک بے شک کہ بے شک اچھے خاصے لوگ بس وہ تفریح گاہیں آباد ہوتی عید کے دن. اور شاید اہمیت بڑھانے کے لیے ہاؤس فل کے بورڈ بھی لگتے ہیں, شاید اہمیت بڑھانے کے لیے, تاکہ لوگ بولیں گے یہ بہت کامیاب ڈرامہ ہے, بعد میں بھی چلے اور بلیک میں یہ اس کی سیٹیں بیچ سکے. ہم میرے کو ایسے بیٹھے بیٹھے سوجی کہ یہ بھی کرتے ہوں گے. اب جو ہے نا سنیما اور اس طرف جانے کا رجحان کم ہو گیا ہے. اب جو یہ موبائل فون میں اور گھروں پر اور جو فلمیں اتنی آسانی سے میسر ہو گئی ہیں کہ لوگ اب اپنے گھروں میں باقاعدہ پارٹیز ارینج کر کے گویا گھر میں سنیما سسٹم اب ایک ملتا ہے کہ بہت بڑا ٹی وی ہوتا ہے, اس میں مائک لگتے ہیں, تو اب لوگ اپنے گھروں پر اپنے دوستوں کو اور فیملیز کو بلا کے سنیما بنا دیتے ہیں اور اب اپنے گھر میں بیٹھ کے فلمیں عید کے دنوں میں اور اس طرح زیادہ دیکھی جاتی ہیں. جس کو یہ میسر آتا ہوگا تو یہ کرتے ہوں گے, جس کو وہ میسر آتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے. باپا آج جو
ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ موضوع تھا ہر دل عزیز بننے کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کے بڑے شہزادے حاجی رضا بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اور انہوں نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ نام یاد رکھا جائے. اگر کسی کو آپ ان کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں جگہ بنتی ہے. کیا آپ بھی اس معاملے میں کچھ چند مدنی پھول دینا چاہیں گے کہ انسان کو کس طرح مطلب کہ لوگوں کے دل میں جگہ بنانی چاہیے؟ آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا فرمایا تھا کہ مجھے تھوڑی سی بھی جگہ دل میں داخل ہونے کی ملتی تھی میں داخل ہو جاتا تھا. صلو علی الحبیب. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر دل عزیز بننا کیوں چاہتا ہے, کیونکہ گمنام بندوں کے فضائل بڑے ہیں. یعنی ایسے بندے کہ جو دروازے دور کیے جائیں, گم ہو جائیں تو کوئی تلاشنے والا نہ ہو, بیمار پڑ جائیں تو کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو. تو اس طرح کے جو گمنام بندے ہوتے ہیں ان کے فضائل ہے کہ یہ اگر اللہ پر اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں پوری کر دیتا ہے. تو یہ مطلب اور بھی ان میں خصوصیات ہیں, یوں تو لاکھوں گمنام ہیں. تو یوں فضائل گمنام بندوں کے اتنے ہیں کہ ہر دل عزیز بننے کی اگر خواہش نہ ہی ہو تو اچھا ہے. اب رہا یہ کہ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو کیوں بننا چاہتا ہے؟ اگر واہ واہ زیادہ ہو, لوگ عزت کریں, دعوتیں کریں, اخباروں میں نام چمکے, میڈیا میں کوئی مقام ملے, کیمرہ مین اور صحافی اخباری رپورٹر پیچھے گھومتے ہوں, اقتدار مل جائے, سیٹ مل جائے, اگر اس لیے ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہر دل عزیزی بعض اوقات مل جاتی ہے. اور اگر اس کے کام اچھے ہیں تو وہ واقعی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے, لیکن آخرت کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے. تو اقتدار کے لیے بھی بعض اوقات ہر دل عزیزی حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ رعایا کو تکلیف نہیں دیتے, اچھے ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو بھی شہرت بھی ملتی ہے اور لوگ ان کی عزت احترام کرتے ہیں. لیکن آخرت میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. غیر مسلم بادشاہ بھی ایسے ملیں گے تاریخ میں کہ جو ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کی دلوں میں ان کا مقام ہوتا تھا, لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں. اسی طرح اور بھی دنیا دار بادشاہ ملیں گے جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر رعائی کی خدمت کی, اور جو بھی الیکشن میں لڑتا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ میں آپ کو سونے کے درخت لگا دوں گا, آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ بالکل ایسی ماربل بچھا دوں گا, مثال کے طور پہ. اس طرح کے باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ نہ کچھ کام کر بھی دیتے ہیں. تو اب یہ ان کی شہرت کی خواہش, ہر دل عزیزی کی تمنا یہ فقط سیٹ کے لیے ہوتی ہے عام طور پہ. شہرت یزید کو بھی حاصل ہے, شہرت امام حسین کو بھی حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں دنیا سے چلے گئے, لیکن یزید کو ہم پلید بولتے ہیں. اس کو کوئی یعنی کہ اس کا نام سن کر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں پڑھتا, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو احترام کرتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حالانکہ دونوں مشہور ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ ہر دل عزیزی یا شہرت کیوں چاہتا ہے؟ اگر ہر دل عزیزی اس لیے چاہتا ہے کہ دین کی خدمت ان کے ذریعے کرے گا, دین کی خدمت کرے گا, تو بہت مطلب ہے کہ اس کی منزل بہت دور ہے. کیونکہ ہر دل عزیز جب بندہ بنتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پھر کچھ سمجھے گا, میں اس کے اندر پیدا ہوگی. ابھی اللہ تعالیٰ جس کو بچائے کہ ہر دل عزیز بھی ہو اور اس کے اندر حقیقی عاجزی بھی ہو,
زبانی عاجزی کے کھیل تو بہت سارے جانتے ہیں، الفاظ اچھے بولنا، لیکن حقیقی عاجزی ہمارے اندر کب آئے؟ تو اب اگر صرف دین کی خدمت کے لیے وہ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ایک بار پھر دوہرا دوں کہ یہ منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، یعنی کہ مبالغہ کروں تو یہ کہیے کہ ولایت کے قریب قریب ہے، ورنہ عام آدمی اگر یہ ہر دل عزیز کے لیے خود کوشش کرے گا نا، ہر دل عزیز بن جاؤں، میں دین کی خدمت کروں گا، بہت مشکل ہے کہ اس کو استقامت ملے، کہ جب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو وہ عام طور پہ پھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور اس میں پھر اس کا کام جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شہرت کی بھوک اچھی نہیں، خواہش شہرت کی محبت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور شہرت کی محبت مچاتی ہے۔ تو یہ دین کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو میں نے وہی کہا کہ ہر دل عزیز، اب جیسے ہر دل عزیز دین کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہر دل عزیز ہے نا؟ صحابہ کرام کی ایک تعداد ہے جو واقعی ہے کہ جن کی شہرت ہے، ہر صحابی کی شہرت نہیں ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام تھے علیہم رضوان۔ انسانوں کے نام تو شاید کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کیا نام تھے۔ کچھ نام کتابوں میں لکھے ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اعلی حضرت فرماتے مجھے 6,000 صحابہ کے نام پتہ ہے، مگر 1,24,000 صحابہ تھے، 6,000 کے پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کے نام یعنی کہ نہیں، یعنی مشہور نہیں تھے۔ حالانکہ صحابی کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا مقام ہے صحابی کا۔ ہر صحابی یقینی قطعی جنتی ہے، کوئی ان میں فاسق فاجر نہیں تھا، سب کے سب جنتی، مگر ان کو شہرت سب کو نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہر دل عزیز ہے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو یہ حضرات جو ہیں یہ ہر دل عزیز ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے ان چاروں میں سے کسی پر بھی کبھی بھی تنقید کرنا کچھ سوچے گا بھی جو مسلمان ہے، تو یہ اتنے مطلب بلند پایا یعنی کہ شخصیات ہیں، تو ان کی ہر دل عزیزی میں اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ ان حضرات نے کیا۔ اور ہر دل عزیزی کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی ہو ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں پڑھی کہ انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے کوئی یعنی کہ انداز اختیار کیا ہو۔ بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کو ہر دل عزیز کر دیا۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک، ہمارا بچہ ان میں محبت کرتا ہے، آج بھی صدیاں بیت چکی، ہر دل عزیز ہے۔ انہوں نے کون سی کوشش کی تھی کہ مجھے شہرت ملے، کون سا اشتہار دیا تھا، کون سی اس کے لیے؟ کوئی کوشش نہیں کی، اللہ نے ان کو مشہور کر دیا۔ خواجہ غریب نواز، انہوں نے کون سی ہر دل عزیزی کے لیے کوشش کی تھی؟ داتا حضور جو پانی کے بدلے سبیل میں دودھ پلاتے ہیں ہمیں، ہے نا، انہوں نے کیا کوشش کی تھی ہر دل عزیزی کے لیے؟ تو اس لیے ہر دل عزیزی کی حرص جو ہے نا یہ خراب ہے، اچھی نہیں ہے، ہم اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، ہر دل عزیزی کی تجلی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہر دل عزیزی کے لیے کوشش نہ کی جائے، قطعاً نہ کی جائے، بالکل نہ کی جائے، پھر اللہ کسی کو عطا کر دے تو اس پر حسد نہ کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دل عزیز ہوگا تو حسد بھی لوگ کرتے ہیں، یار اب یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، اس کو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں میں بٹھاتے ہیں، اس کو اٹھا لیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ زیادہ کل، تو پھر ایسی باتیں نہ کی جائے، بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ اگر اس کو خرابی ہے تو دور کر دے اللہ،
مجھے بھی اچھا کر دے، یوں دعا کرے آدمی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے نا، شہرت بھی ایک نعمت تو ہے. تو حدیث پاک میں کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. اب دنیاوی طور پر بھی کوئی شہرت کسی کو مل جاتی ہے تو اس سے بھی لوگ حسد تو کرتے ہیں نا. تو لیڈر ہوتا ہے، سیاسی لیڈر ہوتا ہے، 100% دنیا داری کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب شہرت ہوتی ہے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بھی مارنے کی فکر کرتے ہیں تو مار بھی ڈالتے ہیں. یہ آپ سب تماشے دیکھ رہے ہیں. اس طرح دینی طور پر بھی کوئی شہرت پا لیتا ہے اللہ کی عطا سے، اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. اس کی مثال کی حاجت نہیں ہے، سمجھے، لگ جاتے ہیں پیچھے. تو یہ کہ دونوں صورتوں میں تو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دینی شہرت اخلاص کے ساتھ جس کو عطا کی گئی، مخلص ہے اور شہرت اس کو ملی ہے، اب کوئی حاسد اس کو مار بھی دیتا ہے تو اس کا جاتا کیا ہے، جائے گا کیا؟ شہادت کا جام پیے گا وہ، انشاءاللہ جنت کے مزے لوٹے گا. تو بہرحال یہ کہ میرا اندیا یہ کہ ہر دل عزیز بننے کے لیے کوشش نہ کی جائے. اللہ عطا کر دے تو وہی عطا کرنے والا ظاہر. اپنے اندر حسن اخلاق کے اوصاف پیدا کرنا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اس لیے پیدا نہ کرے کہ لوگ بولے بڑا ملنسار ہے یار، ہاں کیسا اس کا اخلاق کے شہر، جب دیکھو مسکراتا رہتا ہے. جب کوئی یہ باتیں کرے نا اپنے بارے میں تو اپنے زیادہ مسکرائیں گے، زیادہ با اخلاق بنائیں گے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے نا، اس نے تھوڑی واہ واہ کی، تعریف کی، مسکا لگایا، ہم پھسل گئے. تو اللہ کے لیے جو بھی ہو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ اچھا. اپنے ذاتی مفاد، ذاتی شہرت، ذاتی ہر دل عزیزی کے لیے ہو تو یہ بیکار، بلکہ آخرت میں پھنسا سکتا ہے. بابا جان یہ کانسیپٹ بھی اگر کلیئر کر دیں کہ جو ہر دل عزیز شخصیات ہیں اور جن کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، تو ان کی ہر دل عزیزی دین کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیا فوائد ملتے ہوں گے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے. فوائد تو بہت ملتے ہیں. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی ہر دل عزیز ہوتا ہے تو وہ چاہے تو اپنے ہر دل عزیزی کے ذریعے بہت ساری مسجدیں بنوا سکتا ہے، بہت سارے مدارس بنوا سکتا ہے، بہت سارے فسادات مٹا سکتا ہے. کہ دو گھرانے میں اگر جھگڑا ہو گیا اور یہ دونوں گھرانے اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو صلح کروانا آسان ہے اس کے لیے. وہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کے بہت سارے کام کر سکتا ہے. دو گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کبھی لسانی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی خاندانی جھگڑا ہوتا ہے. دین کے لیے تو جھگڑے آج کل ہو ہی کہاں رہے، آپ بالکل وہی اپنے ذاتی معاملات میں لڑ رہے ہیں. تو ان دو گروپوں کو ہر دل عزیز لیڈر بہت آسانی سے صلح کروا سکتا ہے. تو اس سے وہ اس طرح کے بے شمار فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے. اپنی شہرت سے میں یہی کہوں گا کہ دین کا فائدہ اٹھایا جائے، دنیا کا نہیں. دنیا ذلیل ہے، اتنی ذلیل ہے کہ اس کو جتنا آپ منہ لگاؤ گے یہ آپ سے خدمت لے گی. اس دنیا کو جتنا آپ لاتے مارو گے یہ دوڑ دوڑ کے آپ کے قدموں سے لپٹے گی. یہ حقیقت بول رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا ہے. تو جنہوں نے اس کو منہ لگایا، اس سے پیار کیا، سرمایہ دار بنے، مالدار بنے، آج بیچارے ان کی مالداری ان کی نیندیں اڑاتی ہے، ان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے. کبھی چٹھی آتی ہے، کبھی اغوا کی دھمکی آتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی بچہ خور پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی کڈنیپ کرنے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ ہے. تو یہ دولت کس کام کی ہے؟ اس سے غریب اچھا نہیں یار کہ فٹ پاتھ پر سکون سے سو تو رہا ہے، فٹ پاتھ پر سو جائے گا، اس کو کوئی نہیں، کوئی چھیڑے گا نہیں. اس کو اٹھا کر بھی لے جائیں گے غلطی میں تو کھلا پلا کے واپس چھوڑ آئیں گے تو تو ہمارے کس کام کا، رانگ نمبر لگ گیا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت میں کانٹے بہت ہیں. اب ہم جیسا اگر دینی حوالے سے کچھ اگر شہرت مل بھی گئی تو الحمدللہ دل کا کافی حد تک مطمئن ہے کہ یار چلو اپنا کسی سے جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ تو نہیں بولتا کہ ہماری زمین کھا گیا، ہمارا پلاٹ دبا لیا، یا اس کو مارا تھا، اس کا قرضہ لے کے کھا گیا. یہ ایسا تو الحمدللہ کوئی بھی نہیں بولتا. تو یہ اگر دینی حوالے سے اگر ہر دل عزیزی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے تو اس کے بہرحال یہ کہ ہے تو خطرناک،
تو اب پھر بھی کہوں گا حب ذات سے بچنا ہاں، مشکل دینی ہے۔ حوالے سے بھی اس کو ملا نا، وہ ہے واللہ باللہ تاللہ امتحان میں۔ اب جیسے کہ ایک آدمی کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اب لائن میں 12 ہاتھ چومنے والے یہ آ رہے ہیں، اب 11 نے ہاتھ چومے، ایک نے نہیں چوما، اس کو یوں آئے گا کہ یار یہ اپنے سے سیٹ نہیں لگتا، میں ہاتھ نہیں چومے یار۔ دینی شخصیت آئی، سارے کھڑے ہو گئے، 2-4 بیٹھے ہوئے، تو لگے گا یار یہ میرا احترام نہیں کرتے یار، مطلب یہ کیسے لوگ ہیں احترام نہیں کرتے، میری یہ عزت، میرے اتنے مرید، یعنی یہ وسوسے شیطان اس کو ڈالے گا۔ تو یوں اب وسوسوں کو یہ ٹال گیا، وسوسے آنے میں حرج نہیں ہے، ٹال گیا تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر اس نے جو ہاتھ چومتے ہیں اس پر شفقت زیادہ کی، جو ہاتھ نہیں چومتے ان سے نفرت کی، تو یہ مارا گیا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مبلغین، نگران، عیسائی بھائی، یہ سب اس پر غور کریں کہ عزت کرنے والے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی دل سے عزت کرتے ہوں، بدگمانی نہیں کریں، اور دل سے عزت بعض نہیں کرتے، جو ہاتھ نہیں چومتے وہی کھڑے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لگام ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہاتھ چومتے ہیں نا وہ بعض اوقات ان کو بعض اوقات کوئی مفاد ہوتا ہے، بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے، یا آپ کی نظر میں اچھے بن کر کچھ پانا چاہتے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال گھوم پھر کر ہر دل عزیزی 100% اخلاص جس کے اندر ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو اور اللہ اس کو عطا کر دے اور فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ اس کے فتنے تو بہرحال ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دل عزیزی دے کر بھی آزماتا تو ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے کہ یہ مغرور نہ ہو جائے، تکبر میں نہ پڑ جائے، بے جا غصے میں لوگوں کو جھاڑنے اور کاٹنے کے لیے نہ دوڑنا شروع کر دے، یہ سب سے اللہ بچا لے، اس کو اپنی ہر دل عزیز سے ذاتی مفاد نہ نکالے، پیسے نہ بنا لے، اللہ بچا لے اس کو، تو پھر یہ کہ اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ باقی تو ہر دل عزیزی کا شوق اچھا نہیں، شہرت کا شوق اچھا نہیں، اسکرین پر آنے کا جذبہ بہت خراب، بہت 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 خراب ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اسکرین پر آتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ بہت خراب ہے۔ اللہ بچائے گا تو بچیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ہر دل عزیزی جیسے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو حاصل ہے، پردہ فرمایا آپ کو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں، ہم کیا لاکھوں کے دلوں میں ان کی محبت کی شمع روشن ہے۔ ان کی ہر دل عزیزی کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا جب حوالہ ملتا ہے بھائی اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، تو پھر ہماری عقل میں نہیں بھی آتی بات تو ہم بولتے ہیں اچھا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ ایک فائدہ ہوا نا اس کا۔ تو وہ مخلصین تھے، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم کو شہرت ملتی ہے، ہم لوگ مطلب پھسلم پھسلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں بے حساب مغفرت کر دے۔ آج مغفرت کا عشرہ ہے، آخری دن ہے، رات بھی گزر، اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت آمین۔ باپا یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے عاشقان رسول یہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پہ بھی دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمیں دیکھا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی سے محبت بھی سب کرتے ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں، اور یہاں کے حاضرین بھی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو، سنتوں کا بول بالا ہو۔ تو ہمیں ایسا کیا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں، سنتوں کی بہاریں آ جائیں؟ باپا اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ خالی چاہنے سے نہیں ہوگا، کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ بہت پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا تھا مسجد میں، تو مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے ادھر وہاں وہ فلاں شہر میں یا فلاں گاؤں میں بہت ضرورت ہے، یہ ہے تو وہ ہے، تو آپ کوئی قافلہ بھیجیں۔ تو میں نے کہا آپ چلیں گے قافلے میں؟ تو میرے کو تو ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ کہ میں مطلب ہے کہ 1500 کلومیٹر کر کے سفر وہاں جاؤں، کام کروں ان کے یہاں،
اس بھائی کو ٹائم نہیں دیں. اب یہ بتائیے کیسے کیسے کام ہوگا جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ وقت نہیں دیں گے, قربانی نہیں دیں گے, تو کام بہت مشکل ہے. خالی چاہنے سے نہیں ہوگا, کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, بلکہ اگر کچھ بھی نہیں میں ترکیب ہے, تربیتی کورس کر لیں. تربیتی کورس میں نماز درست ہوگی, قرآن کریم درست ہوگا انشاءاللہ, اور بہت ساری دعائیں یاد ہوں گی آپ کو, وضو کے طریقے, تو غسل کے طریقے, اور نہ جانے کیا کیا سیکھیں گے. تو یوں آپ کو کام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا, تو آپ پھر اپنا یا کچھ کام کی ترکیب بنا سکیں گے. تو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر, 30 دن, تو 12 ماہ تو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں, درس دینے کی صلاحیت ہے تو فیضان سنت سے درس کی ترکیب فرمائیں, گھر درس کی ترکیب فرمائیں, چوک درس کی ترکیب کریں. تو یوں سب کریں گے تو کام کو کام سکھائے گا اور آپ کا کام پھیل جائے گا انشاءاللہ. انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب کوئی ایک ہی آدمی تو ہوتا ہے جو عام طور پہ کام کرتا ہے. آپ جتنی بھی تحریکیں دیکھ لو, علاقوں کی, محلوں کی, ایک ہی لیڈر ہوتا ہے, وہ لے کے چلتا ہے, تو اس کے ساتھ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں, انجمن بن جاتی ہے, کوئی تنظیم بن جاتی ہے, کوئی تحریک بن جاتی ہے. تو یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے. مگر اپنے کو الگ الگ انجمنیں نہیں بنانی. میں مثال دی آپ کو, اپنی انجمن بنی ہوئی ہے نا, مدنی انجمن بہت بڑی ہے, 187 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے. اب اتنی بڑی انجمن کے ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی انجمنیں کیا بنانی تھی؟ بنی بنائیے, اسی کو لے کے چلے. کہاں کے ہیں آپ؟ اچھا, یہ باب المدینہ شیر شاہ کی طرف ہے. میں آیا ہوں, بیان کیا ہوں, آپ پیدا بھی پتہ نہیں ہوئے تھے کہ نہیں. بالکل لیبر اسکوائر کئی بار گیا ہوں ماشاءاللہ. وہاں بھی ایک جذبہ ہوتا تھا, غریبوں کا, مزدوروں کا علاقہ ہے, وہ ہے لیبر. تربیتی کورس کے لیے اگر باپا کو ہاتھوں ہاتھ کہ بھائی 10 شوال المکرم کو شروع ہو رہا ہے, میں حاضر ہوں. باپا ہاتھ اٹھا دیں آپ کے تربیتی کورس 10 شوال سے جو تیار ہو, عید کے بعد شروع ہو رہا ہے. 10 شوال پتہ ہے کس کا دن ہے؟ کس کا, کسی کو نہیں پتا؟ اللہ اللہ حضرت کا یوم ولادت, عیدی ملے گی. سبحان اللہ. تو ان میں سے انہی نے تو جواب دیا. سائڈ سے آواز آئی تھی لیکن وہ تو ذمہ دار صاحب بھائی ہے. سبحان اللہ. بھائی اور کوئی 10 اب اور کچھ آپ مدنی فیس بھی دے دو یار, بھلے دے دے, لے لو انشاءاللہ. چاند رات تو ہے نا ترکیب, عید کے دوسرے دن. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. آج اگر جاتے جاتے جو 10 شوال المکرم عید کے بعد جو ہمارا تربیتی کورس شروع ہوگا, تو ہماری قافلہ مجلس کے اسلام بھائی ان کے نام لکھ لیں. آج جو رمضان حال میں موجود ہیں وہ نام لکھوائیں گے, آپ کے نام امیر علیہ سنت کو پیش کیے جائیں گے. ان کو آپ پر رحم آتا, میں ان کو دے دیتا ہوں, ان سے بعد میں اختتام پر لے لینا. یہ بیچارے ہمدردی کر رہے ہیں, جو بھی مانگے مدنی فیس دے دینا. ہوتے کیا شان ہے باپا کے مدنی پھول, بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.